آج کل نوجوانوں پہ جب بھی پریشانی آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا نشہ اس کا گولی ہوتی ہے۔ کسی بھی کلینک پہ جا کے وہاں پہ نشے کی گولی لیتے ہیں، اور گولی کھانے کے بعد اس کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو غم پریشانی ہے وہ ان سے دور چلی جاتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے آنے والا مستقبل کیا ہے، میرے آنے والا فیوچر کیا ہے، اور میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ ماں باپ بھی میرے اوپر پورا حق رکھتے ہیں، مجھے اس حق پر بھی پورا اترنا ہے، لیکن اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن انہی سے جو آپ کو نوجوان نظر آ رہا ہے، اس کی کہانی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس نوجوان کا نام ہے اقبال، اور 5 سال پہلے یہ اپنے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے نشے کی دوائیاں کھاتا تھا، مطلب گولیاں کھاتا تھا، اور گولیوں سے پھر یہ چرس پیتا تھا، اور چرس سے پھر یہ دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچا کہ وہ پاؤڈر بھی پیتا ہے، آئس بھی پیتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، گولیاں بھی کھاتا ہے، یعنی جو بھی چیز اس کو نشے کا ملتا ہے وہ سب کچھ پیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کی گھر میں صرف ایک ماں تھی، باقی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور اس کی ماں نے اس کو بڑا لاڈ پیار سے پالا ہوا تھا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی ماں نے اس کو بڑا لاڈ پیار سے پالا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور اس کے بعد میری زندگی میں آسانی آئے گی، اور یہ بیٹا میرے لیے بہت کچھ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد یہ نشے میں مبتلا ہو گیا، اور نشے میں اس حالات تک مبتلا ہو گیا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی نشہ نہیں چھوڑتا تھا، اور یہاں تک اگر میں بتاتا چلوں تو یہ روڈوں پہ نکل گیا اور روڈوں کی کسی سائڈ پہ نشہ کر کے سو جاتا تھا، یعنی اپنے گھر ہی کو چھوڑ دیا اس نے۔ اس کی ماں شدید پریشان تھی، اس کی جو ماں تھی اس نے کئی فاؤنڈیشن سے بھی رابطہ کیا، لیکن ان میں سے کسی فاؤنڈیشن نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے صرف ایک ہی فاؤنڈیشن سامنے آیا، اس کا نام تو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، اس نے منع کیا ہے۔ بہرحال اس نے اس کو علاج کے لیے اٹھایا، اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو مسلسل 3 سال لگے اس کے علاج کرنے پہ۔ 3 سال کے بعد جب اس نوجوان کو ہوش آیا تب اسے پتا چلا کہ میری ماں اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کس کا کوئی نہیں ہے کہ میری ماں کا خواب پورے کر سکے۔ اور اس کے بعد جب اس نوجوان کو سوچ آئی، اس کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ میں غلط راستے پہ نکل پڑا تھا۔ حالانکہ مشکلات ہر انسان کے اوپر آتی ہے، مشکلات ہر بندے کے اوپر آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھو گے تو آپ کو پریشانی، مصیبت ہے جب ہر انسان کے اوپر آتی ہے، یہ آپ کو زندہ نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد اس اجمل نامی نوجوان کو جب ہوش آیا تو اس کے بعد یہ نکل پڑا۔ کہاں نکل پڑا بتاتا چلوں کہ اس نے ماں کے پاس جو 5 تولہ سونا تھا سب سے پہلے اس نے وہ سیل کر دیا، اور اس کی ماں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا، اور بھروسے کے اوپر جب یہ دبئی یعنی عرب امارات چلا گیا تو وہاں پہ اس نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ پہلے تو اس کا کہنا تھا کہ مزدوری کر رہا تھا، لیکن مزدوری کے دھیرے دھیرے مجھے ایک نوکری مل گئی، اور نوکری میں مجھے اچھا خاصا انکم ملتا تھا، مطلب 2 لاکھ روپے مہینے ملتے تھے، اور ان میں سے کچھ اور بھی میں اپنے طرف سے جو بنا لیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں منتھلی 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے کماتا ہوں، اور میں نے اپنی ماں کو 2 بار اب عمرہ بھی کروایا ہے۔ اور ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تب مجھے پتا چلا کہ میں اس دنیا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے ماں باپ کے خواہشات کو پورا کر سکوں، اور جو میرے ماں باپ کے میرے اوپر حق ہے میں اس کے اوپر پورا اتر سکوں۔ اس نے ساتھ میں ایک پیغام بھی شیئر کر دیا، اور ساتھ میں کہا ہے کہ جتنا بھی نوجوان لوگ ہیں اس کے اوپر جب بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اسی طرح نشے کی طرف غالب نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے مضبوط ہو کر اس سے لڑنا ہے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔